کعب بن زہیر عرب کا بہت بڑا شاعر، اور وہ حضور علیہ السلام کی ہجو کہا کرتا تھا، احانت کیا کرتا تھا شعروں میں۔ شاعر تھا۔ کعب بن زہیر کے بارے میں یہ کہا، من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، تم میں سے اگر کوئی کعب بن زہیر کو ملے تو پھر اس کو قتل کر دے۔ اور یہی حکم ابن قتل کے بارے میں دیا، اور اس کو حرم کے صحن کے اندر قتل کیا گیا۔ وہ کعبے کے پردوں میں چھپ گیا اور وہاں سے اس کو نکال کر کے کاٹا گیا۔ ان کے بارے میں بڑا سخت حکم تھا۔ خیر کعب مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا، اس کے بھائی نے اس کو پیغام بھیجا تو کتنی دیر تک مسلمانوں کی نظروں سے چھپتا رہے۔ گلی گلی تو حضور کے غلام پھیل گئے، تو بچ نہیں پائے گا، لیکن اگر تو خود حضور کو آ کے مل لے اور معافی طلب کر لے تو مجھے امید ہے کہ اس سخت حکم کے باوجود بھی وہ رحمت للعالمین معاف کر دیں گے۔ تو حضور فجر کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے تو یہ اپنے چہرے کے اوپر کپڑا لپیٹ کر کے چھپتا چھپاتا قریب آ کے بیٹھ گیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ میں کعب کی بات کرتا ہوں ایک اجنبی شخص بن کے، اور اگر کوئی مجھے راستہ ملا تو میں پردہ اٹھا کے کہہ دوں گا کہ میں ہی کعب ہوں، اور اگر سختی ہوئی تو پھر میں پتلی گلی سے نکل جاؤں گا۔ تو حضور بیٹھے ہوئے تھے تو یہ آ کے اندھیرے میں کپڑا منہ پہ لپیٹا ہے، کہتا ہے حضور اگر کعب کو ڈھونڈ لائے تو وہ معافی مانگ لے تو کیا آپ معاف کر دیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کعب تو آ گیا ہے، جا میں نے معاف کر دیا۔ تو اس کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، کوئی معافی کے لفظ تلاش نہیں کرنے پڑے، کوئی تمہید نہیں باندھنی پڑی، حیران ہو گیا۔ تو عرض کی حضور میں بہت غلطی پہ تھا اور آپ کی ہجر کیا کرتا تھا۔ اب جس زبان سے ہجریہ اشعار کہا کرتا تھا اسی زبان سے نعتیہ شعر کہنا چاہتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، لوگوں کو آنے دیں۔ لوگ جمع ہو گئے، ممبر بچ گیا، صحابہ بیٹھ گئے، حضرت کعب ممبر پہ بیٹھے۔ انہوں نے پھر مشہور قصیدہ جس کا نام ہے قصیدہ بانت سعاد، تو انہوں نے پھر ممبر پہ کھڑے ہو کے برجستہ حضور کی شان میں اشعار کیا، اور اس میں کہا اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول، میں حضور کی خدمت میں معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا تھا، اور یہاں آ کر پتہ چلا نبی تو ہے ہی بڑا بندہ نواز، کتنا بڑا دشمن تھا، لیکن اللہ کے محبوب نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کے آتی ہے تو اس کے سر پہ اپنی چادر پھینک دیتے ہیں کیونکہ اس کا سر برہنہ تھا۔ تو کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے اس کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد اقبال حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرا، ما ازاں خاتون تیعریاں تریں پیش اقوام جہاں بے چادریں، حضور ہمارے سر بھی تو ننگے ہیں، ہم اس حاتم طائی کی بیٹی سے زیادہ برہنہ سر ہیں اور ہمارے سر سے وقار کی چادر اتر گئی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ رحمت للعالمین جو جان کے دشمنوں کو بھی قبائیں دیں، جنہوں نے گالیاں دیں ان کو دعائیں دیں۔ طائف کے بازاروں میں جو حضور کے ساتھ سلوک ہوا کہ حضور کے مبارک پاؤں پر وہ پتھر مارتے تھے، حضور قدم اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ مارتے، حضور پھر قدم اٹھاتے تو جو قدم رکھتے اس پہ کنکر مارتے، قدم زخمی ہو گئے۔ حضور شدت درد اور احساس کرب سے بیٹھ جاتے، ان کے دو گنڈے آگے سے بڑھتے، دائیں بائیں سے کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور پھر پاؤں پہ سنگ زنی کرتے، حتیٰ کہ نالین خون سے بھر گئے۔ اب اس حالت میں کیا حضور کے قلب اطہر پہ گزریں گے؟ تو عذاب کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں کہ حضور اگر کہیں تو ان پہاڑوں کو جوڑ دیں اور یہ درمیان میں پس جائیں، لیکن حضور نے کہا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتی ہے، اور فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع، ان کی تو نسلوں سے بھی حضور کو توقع نہیں تھی یہودیوں، اس لیے مدینہ سے نکال دیا۔ تو اگر یہودیوں میں کوئی خیر نظر آ رہی ہوتی تو جس کی نظر سینوں کے چھپے ہوئے راز دیکھتی ہے وہ خیر دیکھ لیتی اور ان کو چھوڑ دیتی، تو چلو یہ نہیں تو ان کی نسلیں سے، لیکن وہ جانتے تھے ان کی نسلیں بھی بدبودار ہیں۔ ہم کیسے ان سے ہمدردی کا رشتہ قائم رکھ سکتے ہیں یہودیوں سے، جن کو میرے اور آپ کے آقا مولا نے مدینہ المنورہ سے باہر نکال دیا؟